بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکانہ بن عبد یزید نامی خوبصورت بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یہ عربوں کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے کہا، کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ تو رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمی کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے۔ نعوذ باللہ۔ مکہ کی یہودی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ لوگ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا گیا۔ تم جانتی ہو، عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا کہ عورت اس مرد کو جانتی ہو، پہچانتی ہو۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ وہ ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے؟ سبت نے ہرتے ہوئے کہا، تم محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے میں؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں۔ سبت نے کہا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنے میں اپنے توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخین ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے محدثین ابن یسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا، اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمیوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔
اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کروں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشنی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا کہ ایک بت پرست اور سچے دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی، جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے، اور بے خبری میں کوئی رکانہ داؤں نہ کھل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہجوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھا، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن یسیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ سے حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا، اسے پٹک دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹکا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر، آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا، جس نے مجھے ہرایا یہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ اللہ کا ہی نبی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔